وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک معبود ہے. یہ کتمان علم کو، علم کے چھپانے کو بہت بڑا جرم قرار دینے کی بات کہہ کر توحید کی بات کہی گئی. پتہ یہ چلا کہ تمام علوم میں سب سے اہم علم توحید ہے، اور توحید کو چھپانا یہ تمام جرائم میں، تمام گناہوں میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے. کتمان علم بہت بڑا جرم. اس کے تذکرے کے بعد کہا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے. یعنی تمام علوم میں علم توحید سب سے زیادہ اہم ہے. اس کو چھپانا سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، یعنی توحید، کیوں، کیسے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اور کفار کو بھی یہی سوال لاحق تھا کہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے، کئی معبود کیوں نہیں ہو سکتے، ایک ہی ذات قابل پرستش کیوں ہے، قابل عبادت کیوں ہے، دوسرے کیوں نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صنعتیں ذکر فرمائی. یہ کاریگری دیکھو، ہماری کاریگری کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق دیکھو. اللہ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا کتنا مشکل ہے، آسمانوں اور زمینوں کو بنانا کتنا بڑا مشکل کام ہے. تو پہلے یہ بتایا کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق کو دیکھو. اچھا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف کو دیکھو. دن کسے کہتے ہیں؟ ہوا من طلوع الشمس الى غروبها، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو دورانیہ ہے وہ نہار کہا جاتا ہے. یہ جو دن ہے اور رات یہ بدلتے رہتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کا کیا مطلب؟ کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے، یہ اختلاف. اور اسی طرح رات تاریک ہے اور دن روشن ہے. ظاہر ہے کہ ان دونوں کے اندر اس طریقے کا اختلاف ہے، ایک تاریکی لیے ہوئے اور ایک روشنی لیے ہوئے. تو واختلاف اللیل والنہار. اس کے بعد والفلک التی تجری فی البحر، یہ سمندر میں چلنے والی جو کشتیاں ہیں ان کو دیکھو. یہ بھی بہت عجیب و غریب بات ہے کہ ایک سوئی کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے سوئی ڈوب جائے گی، کتنی ہلکی ہے. لیکن معصق لہا، ان کے اتنے بوجھل اور بھاری ہونے کے باوجود تجری علی الماء، یہ پانی کے اوپر چلتی ہیں. وہ وقوفہ علیہ، اس کے اوپر یہ کھڑی رہتی ہیں یہ کشتیاں. بتاؤ کیسے کھڑی رہتی ہیں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا قانون رکھا ہے جس کی وجہ سے ایک چھوٹی چیز تو ڈوب جاتی ہے مگر اتنی بڑی چیز نہیں ڈوبتی ہے، بلکہ پانی کی سطح کے اوپر کھڑی رہتی ہے. یہ ہماری کاریگری ہے. تو زمینوں اور آسمانوں کو بنانا، تخلیق کرنا، یہ ہماری کاریگری. اختلاف لیل و نہار، یہ ہماری کاریگری. اور بڑی بڑی کشتیوں کو سطح آپ کے اوپر کھڑے رکھنا. این یشاء یسکن الريح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے. فیظللن رواکد علی ظہری، تو سطح آپ کے اوپر ایک بھی کشتی چلنے کے لائق نہ ہو، کھڑی کی کھڑی رہ جائے. گویا کہ ایک قانون دیا گیا ہے تب وہ کشتیاں چلتی ہیں. اللہ. تو زمین اور آسمانوں کی تخلیق، اختلاف لیل و نہار، اور کشتیوں کا سطح آپ کے اوپر کھڑے رہنا بھاری ہونے کے، بوجھل ہونے کے باوجود. اچھا، بما ينفع الناس، اس میں اللہ کی حکمتیں دیکھو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کشتیوں کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ نفع بخش چیزیں پہنچائی جاتی ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کاریگری ہے، بہت بڑی صنعت ہے. بما ينفع الناس. اچھا، اب ایک اور کاریگری دیکھو ہماری. ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ بارش قطرات کی شکل میں ہوتی ہے، قطرے قطرے گرتی ہے. اگر سیلاب کی شکل میں گر جائے تو زمین پر زراعت ممکن نہ ہو، زمین پر لوگ گھر نہ بنا سکیں، گھر ڈوب جائیں، گھر ٹوٹ جائیں. قطرات کی شکل میں بارش گرتی ہے. یہ بھی ہماری کاریگری دیکھو. اور پھر اس پانی کو ہم سمندر میں اسٹور کر دیتے ہیں، دریاؤں میں اسٹور کر دیتے ہیں، تالابوں میں اسٹور کر دیتے ہیں. اور زمین کے اندر مختلف قسم کی نالیاں ہیں، ان نالیوں کے اندر یہ پانی بہتا رہتا ہے. اگر تالاب سوکھ جائے تو زمین کھود کر کے ان نالیوں سے پانی نکال لو جو اندر چل رہی ہیں. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اگر یہ بارش نہ برسے تو زمین تحت زدہ ہو جائے
اس پر زراعت نہ ہو سکے، لوگ بھوکوں مر جائیں، اس لیے کہ زمین سے جب کوئی چیز اگے گی نہیں تو کھائیں گے کیا؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، جب زمین ہری بھری ہو جاتی ہے تو چوپایوں کو کھانے کا موقع ملتا ہے، اللہ ان کو پھیلا دیتا ہے چوپایوں کو. بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. آگے فرمایا گیا بادلوں کو دیکھ رہے ہو، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادل ٹنوں ٹن پانی ان کے اندر ہے. اللہ اکبر، لاکھوں گیلنز پانی بادل کے اندر ہوتے ہیں. اتنے بوجھل بادل زمین اور آسمان کے درمیان کیسے قائم رہتے ہیں؟ کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، یہ سنبھالے کون ہے؟ یہ کون سنبھالے ہوئے؟ والسحاب مسخر بین السماء والارض. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے لآیات لقوم یعقلون، عقل والے اگر غور کریں تو اس میں کتنی نشانیاں ہیں. اب عقل والوں کی عقل کو اپیل کیا گیا ہے. یہ قابل غور بات ہے کیا کہ اگر ایک آدمی کے پاس عقل ہے، شعور ہے، تو وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ اللہ کے علاوہ جن کو یہ معبود بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی شریک ہیں، تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے یہ چیز بنائی ہے، ہماری یہ کاریگری ہے. سوال تم سے ہے کہ تم نے کون سی چیز بنائی ہے، دکھاؤ. ایک جگہ چیلنج کیا گیا، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. فرمایا گیا کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو، تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، بتاؤ، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی ہے، ذرا یہ بتائیں تو. اور اس چیلنج کے سامنے مخالف کا سکوت، اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے زمین سے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے. چیلنج کیا گیا نا، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ہم نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا. بتاؤ یہ جن کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، ان معبودوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ ایک بھی چیز ذرا بتائیں کہ انہوں نے پیدا کی ہو، بتائیں. خاموشی ہے. یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ کام کرنے والا نہیں ہے. ہر عقل مند یہ فیصلہ کر لے گا. سو ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ جو صنعتیں پیش کی ہیں، ان صنعتوں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ کاریگری اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. تو ثابت ہوا کہ اللہ ہی معبود ہے. سو جو کہا گیا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. آگے اس کی صنعتیں ذکر کر کے دلائل واضحہ پیش کی گئی، دلائل واضحہ پیش کی گئی کہ دیکھو یہ دلائل ہیں، ان دلائل کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. کتنے اچھے انداز میں توحید کو ثابت کیا گیا ہے. یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے؟ کوئی بولے تو. یہ رات دن کا اختلاف کون کر رہا ہے؟ یہ کاریگری کس کی ہے؟ سامنے والا خاموش ہے. اچھا، یہ کشتیوں کو سطح آب کے اوپر کھڑے کرنے والا کون؟ کوئی بولے کہ میں ہوں. کوئی سائنسداں بول کر کے بتائے. ان کا کوئی معبود جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، کوئی بول کر کے بتائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور کون بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان قائم رکھے ہوئے ہے، گیلنوں پانی لیے ہوئے کھڑے ہیں. اللہ. سو جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اللہ نے اپنی صنعتیں پیش کر کے اس دعوے کی دلیل دی ہے کہ ہمارے علاوہ جب یہ کوئی نہیں کر سکتا تو معبود تو ہم ہی ہیں نا، ہمارے علاوہ کون معبود ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے ضروری ہے کہ تمام علوم میں علم توحید کو سب سے زیادہ سیکھا جائے. خود نبی کو خطاب کر کے کہا گیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علم توحید پہلے یہ آپ جان لیں، اس کا علم حاصل کریں. پہلے آپ پہلے کتمان علم کی شناخت بیان کی گئی کہ علم کو چھپانا نہیں چاہیے، اور علم کے تذکرے کے بعد فوراً توحید کا تذکرہ. گویا کہ تمام علوم میں سب سے اعظم علم توحید ہے. اور پھر توحید کی دلیل پیش کی گئی، اور دلیل اتنی شاندار ہے جس کے اوپر اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ یہ اتنی دلیل واضح ہے، روشن دلیل ہے، کس سے روشن کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو کہی جانی ضروری تھی کہ یہ سب دلائل واضحہ میرے معبود ہونے پر موجود ہیں، میرے علاوہ یہ سب کوئی نہیں کر رہا ہے، تو کتنے پاگل ہیں وہ لوگ. سب نہیں، بعض. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ. اب دعویٰ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر تمہارا دماغ خراب کیوں ہے؟ جب دلائل واضح آ چکے پھر ان میں سے بعض کا حال کیوں ہے یہ کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. ان دلائل واضحہ کو دیکھنے کے بعد ہماری توحید کے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے. اتخاذ بھی بڑا زبردست لفظ ہے، بہت دلچسپ ہے. بنا لینا، ٹو میک، بنا لینا. گویا انہوں نے معبود بنا لیے ہیں، معبود ہے نہیں.
ایک ہے معبود ہونا اور ایک ہے معبود بنانا. ان لوگوں نے معبود بنا لیے ہیں, معبود اللہ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں. لفظ اتخاذ نے کتنی زبردست تعریف کی ہے, کمال کی تعریف. اللہ اکبر. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا, انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے نہیں, ان لوگوں نے بنا لیے ہیں. جب بنانے سے کوئی معبود ہوتا ہے, بنا لیے. لفظ اتخاذ لایا گیا, کتنا دلچسپ لفظ ہے. میں قرآن کا ایک ادنا طالب علم ہوں, ایک ایک لفظ کو دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں. اور میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عربی اسکالر کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ شاندار اسلوب اور جو باقپن ہے بولنے کا, یہ کسی کلام میں نہیں پایا جاتا. دنیا کے اندر کوئی کلام ایسا موجود ہی نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, یہ توحید کے دلائل واضحہ موجود ہو جانے کے باوجود بعض لوگ اتنے بے عقل ہیں. لآیات لقوم یعقلون کہہ کر کے کہا کہ اتنے بے عقل ہیں کہ یہ اللہ کے لیے شریک بنا کر کے بیٹھے ہوئے. انداد میں المکافی, ند المکافی, النظیر, الشبیہ, کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہیں جو اللہ کے برابر ہیں. یہ دیکھو, یہ اللہ کے برابر ہے. گویا انہوں نے بنا لیا ہے, معبود ہے نہیں کوئی اللہ کے علاوہ. اتخاذ کے اندر بھی کتنی زبردست تعریف, بنا لیا انہوں نے, معبود ہے نہیں کوئی. ایک ہے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ثابت کر دیں گے کہ قرآن میں فلاں جگہ 11ویں کا ثبوت ملتا ہے. ثابت کرنا الگ ہے, ثابت ہونا الگ چیز ہے. ثابت تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک ہے ثابت کرنا اور ایک ہے ثابت ہونا. ثابت تو کیا جا سکتا ہے مگر ثابت ہوتا نہیں. بنا لیے گئے لیکن ہے نہیں نا, تو تم نے بنا لیا ہے. اللہ کے علاوہ تم نے معبود بنا رکھے, یہ تمہارے ذہن کی اپج ہے, تمہاری بے عقلی ہے. لآیات لقوم یعقلون, عقل کے خلاف ہے یہ بات کہ دلائل واضح آنے کے بعد تم اللہ کے شریک بنا کر کے بیٹھے ہوئے.